ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، تو ہمیں بتائیے گا ان کی زندگی کے حوالے سے، خاص طور پر ان کی جو سیرت ہے وہ کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا عنوان بھی اپنے اندر عجیب طرح کی ایک سرشاری اور روحانیت رکھتا ہے، اور میں جب بھی اس عنوان کو سوچتا ہوں مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چشم تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رمضان دیکھتا ہوں جو ہجرت کے تیسرے برس کا ہے، اور اس کی 15 تاریخ کو گویا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کاشانہ نور میں جناب حضرت امام حسن جو ہیں وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت اور پہلی تفسیر بن کر تشریف فرما ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر میں آپ کے اور سامعین و ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ میں نے جتنا حضور کی زندگی کو پڑھا ان میں چند جو انتہائی خوشگوار لمحات ہیں جن پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آپ کی شادمانی دیدنی تھی، جس پر گویا آپ کو جس خبر کو سن کر آپ انتہائی زیادہ خوش ہوئے، اور اس خوشی کا اظہار اپنے یعنی رویے سے بھی فرمایا، لب و لہجے سے بھی فرمایا، آپ کے چہرے پر بھی وہ جو مسکراہٹ کا اتنا نمایاں ہو کے آ جانا اور خوشی کا اظہار ہونا، یہ چند لمحات ہیں حضور کی زندگی میں جو خوشی کی سرشاری کے ساتھ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ ان چند لمحات میں سے ایک انتہائی خوشگوار اور پرمسرت موقع جو ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش کی خبر ملنے کا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عربوں سمیت دنیا بھر کے انسانوں کی ایک نفسیات رہی ہے، اور یہ ایک ازلی ابدی حقیقت ہے کہ انسانوں نے ہمیشہ اولاد نرینہ کو بڑی اہمیت دی اور اسے اپنی نسل کے احیاء کا اجراء کا ذریعہ سمجھا، اور ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اہل عرب میں تشریف لائے تو عربوں کے ہاں تو یہ معاملہ کیونکہ نسل پر فخر کرنے کا معاملہ اور نسل کے قائم ہونے کا اور قائم رہنے کا معاملہ بڑا ہی حساس تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جتنی اولاد نرینہ عطا فرمائی، ایک ایک کر کے سب اللہ کے پاس واپس پہنچ گئے، تو اب وہ جو حضور کے دشمن تھے، جو حضور کی دل آزاری کا ذریعہ بنتے، ان کا حضور کے لیے ایک تانا یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں اور وہ آپ کی اتنی ناز برداری فرماتا ہے، عزت افزائی فرماتا ہے، تو وہ آپ کو نرینہ اولاد کیوں نہیں عطا کرتا کہ جس سے آپ کی جو ہے وہ اولاد آگے چلے اور نسل جو ہے وہ قائم رہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پھر یہ وہی میں دلی زبان سے یہ سرکار نے اپنے احباب کو یہ خبر دی کہ دنیا کی ساری جو نسلیں ہیں وہ بیٹوں سے چلتی ہیں، لیکن میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی کی طرف سے چلے گی، اور پھر اس بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں حضرت امام حسن کی جب پیدائش ہوئی ہوگی تو تصور کیجئے، یعنی میں یہ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ ایک بڑے وقت تک حضور کے قلب اقدس کے اوپر یہ تانا جو ہے یہ نشتر بن کر جو ہے وہ تکلیف دیتا رہا کہ آپ کو کہیں جو ہے نا آپ کا رب اتنا آپ پر کریم اور مہربان ہے تو آپ کی نسل کو جاری رکھنے کا کوئی ذریعہ فرمائے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضے کے تحت کسی وقت اس سے مغموم بھی ہوتے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی مسجد کے سامنے جو ہے وہ سربسجود رہتے، شاکر اور صابر رہتے۔ پھر پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آنے والے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر جیسی بشارت عطا فرمائی، اور پھر وہ سورہ کوثر جو ہے اس کی بشارت نے آپ کے دل کے اندر ایک امید اور ایک یقین کی کیفیت پیدا کر دی جو پہلے بھی تھی، لیکن اس آیت کے آنے، سورت کے آنے کے بعد گویا جیسے عین الیقین ہوتا ہے اس درجے پہ حضور جو ہیں وہ سرشار ہو گئے، اور اس کے بعد حضور نے کبھی اس تانے کی بنیاد پر کبھی جو ہے نا وہ اداسی کا اظہار نہیں کیا، دکھ کا یا غم کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی اس بشارت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی بشارت کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا۔ اور پھر جس دن حضرت امام حسن کے بارے میں جناب ام فضل نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان کے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور کے آنسو بھی اور حضور کا سر اقدس بھی جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے تو آپ کو یعنی یہ خبر مل چکی تھی، آپ جب پہنچے تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، اور کیا وہ خوشگوار لمحہ ہوگا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 جگہ بوسہ دیا ہے، دونوں گالوں پر بھی اور ماتھے پر بھی، دونوں آنکھوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد سرشاری سے اپنے سینے کے ساتھ ان کا سینہ لگایا، اور اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی میں دھلی ہوئی جو زبان تھی نا اس زبان کو
آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ نے اس کو چوسنا شروع کر دیا. گویا پہلی غذا کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میسر آیا, پہلے منظر نامے کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت میسر آئی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی. انسانی تاریخ میں بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص یہ جو بچوں کی پیدائش پر کان میں اذان دینے کا اہتمام ہے یہ یہاں سے شروع ہوا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی نسبت سے جو ہے اس عمل کو فرمایا تھا. اب عربوں کے ہاں ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ نام رکھنے کا جب مرحلہ درپیش آتا تو اس کا حق یا والد کو ہوتا یا دادا کو ہوتا. اچھا, دادا کو, یا والد یا دادا. اب حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کا نام کیا سوچا ہے, کیا تجویز کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب رسول, آپ کے ہوتے ہوئے میں اس عمل میں بھی کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں, یعنی میں آپ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے میری کیا جرت کہ میں اپنے بچے کا نام رکھوں. اللہ نے اس سے گویا آپ کی نسل کو پروان چڑھانا ہے, اس کی نسل تو آپ کی نسل کہلانی ہے, سو آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس کا نام جو ہے وہ رکھیں. تو سرکار آپ خود کوئی نام تجویز فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے یہ بات سنی نا تو آپ مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے کہا کہ اے علی, جیسے تم مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتے, میں اللہ پر کیسے سبقت لے جاؤں. سو جیسے تمہیں میرا انتظار تھا میرے آنے کا, مجھے اللہ کے فرمان کا انتظار ہے کہ پروردگار عالم جو تجویز فرمائے. حضور نے ویسے پوچھا کہ تمہارے اپنے دل میں کیا خیال تھا, تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کیونکہ مرد میدان تھے اور شجاعت اور بہادری جو ہے وہ ان کے ہاں ایک میں ان کی شخصیت کا بنیادی حوالہ تھا اور شعرہ تھا. تو آپ نے سوچا کہ یا رسول اللہ اگر میرا تجویز کردہ نام ہو تو میرا دل تو کرتا ہے کہ اس بچے کا نام حرب رکھوں, یعنی جنگ و جدل کے ساتھ جس کی نسبت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کا انتظار کریں, اللہ جو فرمائے گا اس کے لیے جو نام آئے گا وہ. تھوڑی دیر گزری تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک جو ہے اس کو نیچے کیا اور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور مسکرا کے کہا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے, انہوں نے سلام بھیجا ہے اور سلام بھیجنے کے بعد یہ بشارت دی ہے, اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے 2 نام اہل دنیا کی نظروں سے اوجھل کر رکھے تھے, ان سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے, اور وہ 2 آپ کے شہزادیان کے لیے نام ہے. ان میں سے پہلا نام حسن ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو آپ اپنی زبان سے حسن کہہ کے پکاریں تاکہ ساری دنیا اس کو پھر حسن کے نام سے پکارے. میرے کریم آقا نے حسن کہا اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ بس آج سے اس بچے کا نام حسن ہے.